بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی کوئی جھٹلانے والا، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین تھر تھر کانپے گی اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے اور تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ سورہ الواقعہ کی آیات نمبر 1 تا 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کا احترام کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 20 محرم الحرام 1433 ہجری، 16 دسمبر سن 2011 ہے۔ اور ناظرین، آج کے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت محترم سعید آصی صاحب۔ سعید صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ جی مہربانی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک انتہائی اہم دن ہے، یعنی 16 دسمبر 2011 ہے، لیکن آج سے 40 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں 1971 میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے آج بھی ہمیں بہت دلی دکھ ہوتا ہے۔ آج یوم سکوت ڈھاکہ ہے اور یوم سکوت مشرقی پاکستان آج منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، محترم مجید نظامی صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا قیام بھارت کا کارنامہ ہے، ازلی دشمن کو پسندیدہ ملک قرار دینا بدقسمتی ہے۔ مجید نظامی: یحییٰ خان پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کی تقسیم پر مہر لگائے۔ بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے نہ چاہتے ہوئے بھی تقویت پہنچائی۔ بنگالی ایڈیٹر: لاہور کی سڑکوں اور عمارتوں پر جھوٹ کی پھپتی کستے بھارت کے بجائے بنگلہ دیش سے تجارت کر سکتے ہیں، خصوصی انٹرویو۔ اور جمشید ترین صاحب کا بیان ہے کہ بنگالی بھائیوں کو مفاد پرست رہنماؤں نے زبردستی علیحدگی کی طرف دھکیلا۔ جمشید ترین اور مختلف قومی رہنماؤں کا بیان ہے کہ سکوت ڈھاکہ سیاہ ترین دن ہے، غلط سیاسی اور فوجی فیصلوں کا یہ نتیجہ تھا۔ مختصر ہم رائے بھی چاہیں گے محترم سعید آصی صاحب سے آج کے اس یوم سیاہ کے حوالے سے۔ جی احتشام صاحب، واقعی بہت یعنی کہ ہمارے لیے تو اس سے زیادہ المناک سچویشن اور کوئی نہیں ہو سکتی جس دن اس ملک کو دو لخت کیا گیا۔ اور ظاہر ہے ایک جس مکار دشمن کی شروع دن سے پلاننگ تھی، پہلے دن جب تشکیل پاکستان ہوئی تھی اسی دن سے اس نے عزم کر لیا تھا کہ پاکستان کو زندہ اور قائم نہیں رہنے دینا، اور نہرو نے تو دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ بہت جلد ہم میں واپس آ جائیں گے۔ صحیح۔ تو اسی سازش کو پروان چڑھاتے ہوئے یہ اندرا گاندھی کے دور میں وہ کامیاب ہوئے بالآخر، یہ مکار ہندو بنیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے عمل دخل، حماقتیں، قباحتیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں ہمارے اپنوں کی ہی سارے شاخسانے ہیں، اور میں دونوں آپ کے خیال میں شامل ہیں، سیاستدان بھی اور فوجی حکمران بھی۔ فوجیوں کا زیادہ ظاہر ہے اب اس یعنی کہ آپ دیکھیں نا، ایوب خان کی آمریت رہی 10 سال، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اصولی طور پہ ایوب خان کو اپنے ہی آئین کے تحت اقتدار حوالے کرنا چاہیے تھا اسپیکر کو، لیکن انہوں نے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ تو ایک کنٹینیویشن ہوئی اس کی مارشل لاء کی۔ صحیح۔ تو ان کے جو عزائم تھے ظاہر مدہوش حکمران تھے یحییٰ خان صاحب، انہیں تو یعنی کہ دنیا و مافیہ جو ہے ان کے گرد جو گھومتی تھی وہ تو صرف عیش و طرب ہی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے انہیں کیا فکر تھی ملک کی سالمیت کی۔ تو انڈیا جس کو ہم ظاہر مجید نظامی صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس کو ہم موسٹ فیورڈ نیشن قرار دے رہے ہیں، اسی نے اس ملک کا دو لخت کرنے میں گھنونا کردار، سازشی کردار تھا، اہم کی بجائے پلاننگ ہی اسی کی تھی۔ اب بھی دیکھیے، یعنی اس کے بعد اندرا گاندھی نے تو دعویٰ کیا تھا نا پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد کہ میں نے آج نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو کے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا پتہ لے لیا ہے، یعنی جو 1000 سال حکومت تھی مسلمان بادشاہوں کی، اس انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور اب اس کے پوتے جو ہیں راہل گاندھی، جو کانگریس آئی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، پچھلے سال انہوں نے ایک جلسہ عام میں یہ کریڈٹ لیا باقاعدہ کہ پاکستان کو توڑنے کا اعزاز گاندھی فیملی کو ہے، اور میں یہ اعزاز برقرار رکھوں گا۔ یہ اس نے کہا اب باقی ماندہ پاکستان جو ہے
اس کو توڑنے کی ذمہ داری راہل گاندھی نے لی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اس ملک کو کے حصے بکھرے کرنے، اس کو منتشر کرنے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں، ہم اس کے گن گا رہے ہیں، اس کے لیے ریشہ ختمی ہو رہے ہیں، اسے موسٹ فیورڈ نیشن قرار دے رہے ہیں. بحری بیڑا جس کا ہم انتظار کرتے رہے امریکہ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی اس سازش میں شریک تھا؟ 100% شریک تھا جی. امریکہ تو اس وقت سے لے کر اب تک اسی سازش میں شریک ہے. اب یہ جو امریکی مفادات کی جنگ یہاں شروع ہوئی، یہ در حقیقت ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی جنگ ہے. کیونکہ یہ طاغوتی طاقتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے، تو اس کی وجہ سے مسلم امت جو ہے، اسلامی دنیا جو ہے وہ تقویت حاصل کر سکتی ہے، جبکہ وہ اسلامی دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے اسلامی دنیا کو سہارا مل سکتا ہے، ایک اتحاد و یکجہتی کی فضا بن سکتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کو ہی منتشر کرنے کے درپے ہیں. رائٹ. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایک سازش جو ہے وہ میمو کے حوالے سے بھی ہے، ہماری آج کی لیڈ سٹوری بھی ہے اور بہت اہم سٹوری ہے ناظرین، کہ سپریم کورٹ مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتی، درخواست خارج کی جائے. وفاق کا یہ بیان ہے، جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ میمو ملک اور پاک فوج کے خلاف سازش ہے. کیانی: حقانی کے موبائل سے مدد مل سکتی ہے، منصور اعجاز کو بلایا جائے. پاشا: صدر نے جواب جمع نہیں کرایا، استثناء حاصل ہے ذرائع. حکومت اور فوج میں تضاد سامنے آ گیا. مبصرین: اٹارنی جنرل نے کیانی، شجاع پاشا اور وزارتوں کی جانب سے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرائے. وزیراعظم سے کہا تھا میمو کی تحقیقات ہونی چاہیے. صدر وزیراعظم سے ملاقاتوں کے بعد حقانی کو بلا کر استعفیٰ لیا گیا. آرمی چیف: ثبوت ہیں کہ منصور اعجاز کا 9 سے 11 مئی تک حقانی سے رابطہ رہا. فوج کا مورال گرانے کی ناکام کوشش کی گئی. عدالت میں جواب: صدر وزیراعظم کا معاملے سے تعلق نہیں. انڈیپینڈنٹ کے مطابق پاشا نے حکومت ہٹانے کے لیے عرب ممالک سے مدد مانگی. وفاق: زرداری، شوکت عزیز، جنرل پاشا اور احسان سے ملاقاتیں کر چکا ہوں. پاشا نے کہا ہماری خواہش ہے کہ حکومت مدت پوری کرے، مگر میمو کا معاملہ نظر انداز نہیں کر سکتے. منصور اعجاز کا 81 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ میں جواب داخل ہو گیا ہے. پھر وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے اس معاملے پر کہ میمو اسکینڈل پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہے، حکومت کو فوج یا کسی اور سے خطرہ نہیں. گیلانی: زرداری کی واپسی کا فیصلہ 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ طے شدہ ریڈ لائن عبور کی. اب قومی سلامتی اور خود مختاری سے متعلق فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے. میمو کے حوالے سے ایک اور خبر، پھر اس پر تفصیلی بات محترم سعید آصف صاحب سے، کہ میمو کے معاملے پر آئین کے مطابق اقدامات کریں گے. یہ بیان دیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے. وزیر اعظم کو فون بھی انہوں نے کیا. رحمان ملک کی ملاقات: صدر ڈاکٹروں کے مشورے پر واپس آئیں گے. ترجمان: جلد مکمل صحتیاب ہو جاؤں گا. قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. صدر سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی. وزیر اعظم نے میمو پر فوج کے داخل کردہ جواب سے آگاہ کیا. جی محترم سعید آصف صاحب فرمائیے گا کہ اب اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ میمو ملک اور فوج کے خلاف سازش ہے، جبکہ اسی تناظر میں وفاق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سماعت نہیں ہو سکتی، یہ درخواست ہی خارج کر دی جائے. پھر سب کے بیانات کس طرح سے آپ اینالائز کریں گے؟ موجودہ صورتحال کو، سچویشن کو کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے احسان صاحب، بہت گمبھیر حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت. جس طرح انہوں نے، میرا خیال ہے، یہ خود ہی متنازع بنانے کی کوشش کی یہ میمو کے ایشو کو. اگر پہلے دن سے ہی جب منصور اعجاز کا آرٹیکل آیا تھا، شاید 28 مئی کو یا مئی کے مہینے میں آیا تھا آرٹیکل، تو اسی وقت سے اس ایشو کو ٹیکل کر لیتے نا، تو میرا خیال. لیکن ظاہر ہے اب اگر پیچھے ڈوریاں ہلانے والوں میں ہی ان کا ہاتھ شامل ہو تو پھر تو ظاہر ہے قباحتیں تو پیدا ہونی تھی. اور اسی وجہ سے پھر جب یہ باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے ایک پراپیگنڈا کیا کہ یہ بالکل ہماری حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہے، اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کا، تو کم از کم اس کی آنر کر لیتے، اس کے پہلے فیصلوں کو. یہی تو قوم میں اور قومی قائدین میں مایوسی پیدا ہوئی نا، کہ ایک سلطانی جمہور ہے، منتخب پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں جو معاملات لائے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ
ان کی قراردادوں ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے، غیر مؤثر بنا دیا جاتا ہے، تو اس میں پھر پارلیمنٹ کی کیا وقت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم نے پرویز مشرف کے دور میں بھی دیکھا تھا کہ فیصلے صرف پرویز مشرف کیا کرتے تھے تنے تنہا، اسی طرح زرداری صاحب بھی اکیلے فیصلے کیا کرتے تھے اور پارلیمنٹ کو سبوتاز کیا جاتا رہا مسلسل۔ ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے نا، اسے صرف توثیق کرائی جاتی ہے اپنے آمرانہ فیصلوں کی۔ تو اس معاملے میں بھی اب ظاہر ہے یہ اب کلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے تو یہ پارلیمنٹ کے خلاف اور سسٹم کے خلاف سازش ایک باقاعدہ وہ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مین ان کا جو ہے ظاہر ہے دال میں اگر کچھ کالا ہو، داڑھی میں کچھ تنکا ہو نظر آ رہا ہو تو خدشات بھی ہوتے ہیں، توہمات بھی ہوتے ہیں، اور ان خدشات کی بنیاد پر پھر پیش بندی بھی کی جاتی ہے کہ اس سے بچا کیانی صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں وہی عرض کرنے والا ہوں، اللہ کرے کہ صدر صاحب صحت مند و توانا ہو کے ملک واپس آ جائیں۔ یہ اچھی خبر کل آئی تھی کہ وہ اپنے گھر ڈاکٹروں نے صحت یابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور وہ شفٹ ہوئے اپنے گھر۔ اللہ کرے کہ وہ صحت مند و توانا اس ملک میں واپس آئے۔ لیکن اس میمو سکینڈل کے حوالے سے جو باتیں منظر عام پہ آتی رہی ہیں، اور اسی یعنی کہ کشمکش کے دوران صدر صاحب کی اچانک جب روانگی ہوئی دبئی میں تو بہت سی باتیں زبان زد عام ہوئیں، جن میں اسی میمو گیٹ کے حوالے سے یہ بات تھی کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے معاملہ، انہیں فیئر ہے کہ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ میں تو شاید انہوں نے اس لیے لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ہم اس کو خود ہی ٹیکل کر لیں گے جی کسی فورم پر لے جانے کی بجائے۔ لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو اب انہیں دھڑکا لگا کہ وہاں تو ظاہر ساری باتیں کھل جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے اسی کے پیش نظر جو کچھ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ اب صدر صاحب کا جو مشروط ہو گیا ملک واپس آنا سپریم کورٹ میں عسکری قیادتوں کے بیانات کے ساتھ، اگر تو ان کے بیانات فیوریبل ہو گئے تو شاید وہ ملک واپس آ جائیں، اگر فیوریبل نہ ہوئے تو میں بھی ان کا مشکل ہوگا۔ اب بتائیے گا کیانی صاحب کے اس بیان کے بعد کیا یہ فیوریبل بیان ہے یا ان فیوریبل ہے، اور کیا زرداری صاحب واپس آئیں گے؟ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری تو دعا ہے، قوم کی بھی دعا ہے کہ وہ ملک واپس آ جائے، لیکن اس وقت جو کیانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد شجاع پاشا صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، یہ بالکل ایک یعنی کہ ایک آپ اس کو آئینہ کہہ لیں جس میں چہرے اب جو ہے وہ صاف نظر آئیں گے، جس کا جو کردار ہے وہ اس میں موجود نظر آئے گا۔ تو انہوں نے حقیقت قرار دیا ہے میمو سکینڈل کو۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ وہ یعنی کہ کسی دستاویز کی شکل میں وہ میمو جو ہے وہ نہیں تھا، وہ ایک SMS میسج کی شکل میں تھا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو انٹیروگیٹ کیا، پاشا صاحب وہاں گئے، وہ منصور اعجاز سے کوئی 3-4 گھنٹے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، سارے ثبوت لے کر آئے، اور اس کے بعد ہی پھر یہ حقانی صاحب کا معاملہ ہوا تھا نا، انہیں واپس بلانا پڑا تھا اور استعفیٰ لینا پڑا تھا۔ صحیح۔ تو یہ جو اب کڑیاں آپ ملاتے جائیں تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ اگر پارلیمنٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو اگر پہنچے گا نقصان تو اس کے ذمہ دار یہی ہوں گے، موجودہ حکومت خود ہی ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی اور مارشل لاء کی جانب حالات جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ؟ ہماری تو یہ خواہش بالکل نہیں ہے کہ ملک میں مارشل لاء کا عذاب دوبارہ مسلط ہو۔ ہم نے بھگت لیے ہیں، 3 مارشل لاء بھگتے ہیں، اسی کی سزا ہمیں پاکستان کے 2 لخت ہونے کی صورت میں ملی تھی، جس کا آج ہم نے تذکرہ بھی کیا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ اگر باقی مادہ پاکستان کے بھی انڈیا درپے ہے، اس کو ختم کرنے کے درپے ہے، تو اسے ایک نادر موقع ملے ہماری فوجی حکمرانیوں میں، جس طرح ماضی میں اسے موقع ملتا رہے۔ لیکن انہیں عقل تو اب کرنا پڑے گی نا۔ پاک فوج جو کہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہے، اسی کے خلاف اگر اس طرح کی سازشیں ہوں گی تو پھر ملک جو ہے وہ کس طرف جائے گا، اور ملک کے عوام کا اپنے سیاستدانوں پر اعتماد کس حد تک برقرار رہے گا؟ اب ذمہ داری ہماری سیاسی قیادتوں کی ہے نا، وہ فہم و بصیرت سے کام لے، ماضی والی غلطیاں نہ دہرائیں، ان سے بلکہ سبق حاصل کریں، اور پھونک پھونک کے اب ایک ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی کوئی کمزوری، اس وقت ہم چاروں جانب سے نرغے میں ہیں، ملک کی مسلح افواج کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اندرونی بھی اور بیرونی سازشیں۔ امریکہ نے جس طرح دباؤ ڈالا ہوا ہے مسلح افواج پہ،
اس کے پیش نظر اگر آپ بھی کلہاڑی لے کر اس کی بنیادوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے تو پھر جو پہلے ہی وار کرنے کے لیے موقع کی طاق میں تو انہیں کیوں نادر موقع نہیں ملے گا؟ تو آپ یہ موقع کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت نازک صورتحال ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جس نے جو غلطیاں کی دانستہ نادانستہ، اگر اصلاح مقصود ہے، سسٹم کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں، اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں. صحیح صاحب، یہ بھی ہے کہ جو قصوروار ہوگا پھر سپریم کورٹ پاکستان کس حد تک جا سکتی ہے؟ آئین کے مطابق کیا اختیارات ہے، کس حد تک جا سکتی ہے؟ جو آئین کا تقاضا ہے، آئین میں تو کہتا ہوں اب مشرف صاحب کے جو جرائم ہیں وہ سب کے سامنے کھل کے آ گئے ہیں. اب تو اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. وہ کنڈولیزا رائس کی بھی کچھ سٹوریاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے جو آئین کی دفعہ 6 کا جو تقاضا ہے، اگر یہی حکمران اقتدار میں آ کے مشرف صاحب پہ اپلائی کر دیتے آئین کی دفعہ 6، اس سے یعنی قانون اور آئین کی حکمرانی کا تصور بھی پختہ ہوتا. ان کی اپنی جو حکومتی ریٹ ہے، ایک جو سلطانیہ جمہور کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی مستحکم ہوتا. لیکن انہوں نے تو اس کے برعکس مشرف کی پالیسیوں کو ٹو کرتے ہوئے انہی کو آگے بڑھایا. نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ 2-4 قدم خود بھی جستے لگا کے مزید برخوردار بننے کی کوشش کی. کیا مفاد ہوتے ہیں حکومتوں کو بچانے کے لیے؟ آپ ووٹ عوام سے لیتے ہیں، ان کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں، اور پھر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آنکھیں آپ امریکہ کے امریکہ کا ذکر کیا. ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سدھرے اور ہمارے سیاستدان بھی کچھ شعور کا مظاہرہ کرے. ہنا ربانی کھر کا بیان شامل کرنا چاہیں گے، اور یہ بیان ایک ریئیکشن میں آیا ہے. ایکشن جو ہے وہ امریکہ نے کیا ہے. امریکی کانگریس نے پاکستان کی $70 کروڑ امداد روکنے کا بل منظور کر لیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکامی ہوئی تو ذمہ دار امریکہ ہوگا. ہنا ربانی کھر. امداد روکنے کے بل کی امریکی ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ نے بھی منظوری دے دی. اس وقت تک منجمد رہے گی جب تک پینٹاگون پاکستان کی جانب سے خطرناک ہتھیاروں کی تیاری کی روک تھام پر مبنی رپورٹ کانگریس میں پیش نہیں کرتا. امداد روکی نہیں، مشروط کی ہے امریکی سفارت خانہ. سپر پاور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتی، ہمیں دوسروں پر انحصار ختم کرنا ہوگا. ہنا کھر. وزیر خارجہ سے منٹر کی ملاقات، امداد پر پابندی نہیں لگے گی. امریکی محکمہ خارجہ. اور پھر روسی وزیراعظم کا بیان بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اتحادی نہیں غلام چاہتا ہے. دنیا واشنگٹن کے احکامات سن کر تھک گئی ہے. روسی وزیراعظم. امریکہ دوسرے ممالک پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، عوام اس کی ڈکٹیشن سے تنگ ہیں. روس میں نئے انتخابات کرانا خارج از امکان ہے. پیوٹن. خارجہ پالیسی سخت کریں گے. امریکی ڈرون طیارے اور اس کی خصوصی فورسز معمر قذافی کے قتل میں ملوث ہیں. پیوٹن کا ٹی وی شو میں اظہار خیال. جان مکین پر شدید تنقید کی گئی ہے. جی سعید صاحب، اب امریکہ نے امداد پاکستان کی بند کر دی ہے. پاکستان کو بھی اب مستقل طور پر نیٹو سپلائی بند کر دینی چاہیے، جنگ سے باہر نکل آنا چاہیے، اور امریکی جو سفیر ہیں ان کو اب کہہ دینا چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ واشنگٹن میں جا کر آرام فرمائیں. اب دیکھیے، یہ امداد پہلی بار بند نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی پاکستان کی فوجی امداد بھی بند ہو چکی ہے، جس کے بعد ریئیکشن میں پھر انہوں نے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ طے کیا تھا، میسیج دیا تھا کہ ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت امریکہ کی، چاہے واشنگٹن میں اوباما اقتدار میں ہوں یا ان کے جو پیش رو تھے بش سینئر، بش جونیئر، کلنٹن، جو بھی ہیں، جو بھی پاور میں ہو، وہاں پرسنالٹی میٹر نہیں کرتی. ان کی پالیسیاں جو ہے ان کے اپنے ملک کے مفادات کے تابع ہوتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیے منصور اعجاز نے بھی جو بیان کا سپریم کورٹ میں ای میل کے ذریعے بھجوایا، اس میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ میں امریکن نیشنل ہوں اور میری اولین ذمہ داری ہے امریکی مفادات کا تحفظ کرنا. امریکی قوانین کا یہ ہر امریکی کی سوچ ہے. ہر امریکی جو ہے وہ اپنے مفادات، اپنے ملک کے مفادات کو اولیت دیتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر پاکستانی کی سوچ ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کریں، امریکہ کے مفادات کے تحفظ نہ کریں. جی بالکل، یہی اب ہمارے سوچنے کی بات ہے نا. اب دیکھیے، یعنی کہ یہ پرسوں یہ ایک پینل ہے امریکی کانگریس مین کا جس نے یہ قرارداد پیش کی تھی پاکستان کی امداد بند کرنے کی. جب یہ خبر آئی تو یہاں بڑی خوش فہمیاں ہو رہی تھی، فیلر چھوڑے جا رہے تھے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں، امریکہ جو ہے امداد بند نہیں کر رہا. ٹھیک. لیکن عملاً وہی بات ہے
جب انہوں نے اس میں پیش کر دیا ایوان نمائندگان میں بل، اس کے بعد اب سینٹ میں منظوری ہونی۔ معذرت سے انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، ایک بریک کے لیے میں جانا ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز بھی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631169 اور ہم بات کر رہے تھے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے۔ یہ خبر بھی سعید صاحب آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے، نیٹو کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا اور امریکہ کا کوئی براہ راست معاہدہ نہیں، رسد کی فراہمی برطانیہ سے یادداشت اور پاکستانی کسٹمز آرڈر کے تحت ہو رہی ہے۔ پاکستانی پابندی کے باوجود کسی چیز کی کمی نہیں، وافر ذخیرہ موجود ہے، رسد اور لاجسٹک کے لیے متبادل ذرائع موجود ہیں۔ ترجمان جمی کنگز کا یہ بیان ہے۔ پھر ایک اور خبر کہ نیٹو کے لیے سپلائی لے جانے والے کنٹینر اور ٹینکروں پر ٹیکس لگانے کا منصوبہ، فی کنٹینر $1,500 وصول کیے جائیں گے، ٹینکروں پر اس سے بھی زیادہ ٹیکس عائد ہوگا۔ یہ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ ہے۔ لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال وہ اس تناظر میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو گھیرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب تک پینٹاگون پاکستان کی جانب سے خطرناک ہتھیاروں کی تیاری کی روک تھام پر مبنی رپورٹ کانگریس میں پیش نہیں کرے گا امداد بند رہے گی۔ اسی طرح کے الزامات سر عراق پر بھی لگائے گئے تھے، میں بالکل میں یہی عرض کرنا چاہوں گا اس بارے میں۔ اب ایران کی جنگ سے نکل گیا، کل امریکن فلیگ وہاں سے اتر گئے ہیں 10-12 سال کی ان کی یعنی کہ دھنائی کے بعد۔ تو عراق پر بھی جب چڑھائی کی تھی تو یہی الزام لگایا تھا امریکہ نے کہ وہاں کیمیکل ویپنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں تیار ہو رہا ہے جس سے امریکہ کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ تو اس کا تہس نہس کر دیا ان الزامات کے تحت، وہاں جا کے وہاں فوجی اتار کے، یعنی کہ صدام کو پوری فیملی کے ساتھ جس انجام سے دوچار کیا وہ واقعی ایک عبرتناک کہانی ہے۔ صحیح۔ تو یعنی کہ 10 سال وہاں حکمرانی کی امریکہ نے براہ راست، کھنگال مارا، ایک ایک چیز انہوں نے وہاں کھنگالی، جو الزام انہوں نے لگایا تھا کیمیکل ویپنز کا، کوئی ایک ہتھیار بھی وہاں سے برآمد نہ ہوا۔ خود اعتراف کیا امریکنز نے اپنی رپورٹوں میں کہ وہاں سے کوئی چیز برآمد نہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، لیکن اس جنگ کے حوالے سے پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے کہ یہ ہم جسٹیفائی تھے۔ کیوں جسٹیفائی صرف اس لیے کہ ان کے توسیع پسندانہ مقاصد ہے پوری دنیا پہ غلبہ ڈالنے کے۔ اور اسی تناظر میں یہ روس کا کہ وزیر اعظم پیوٹن کا جو بیان ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے۔ امریکہ کے جو عزائم ہے وہ اس میں اس کی جھلک موجود ہے، اتحادیوں کو غلام بنانا زچ ہو کے یہ روسی وزیر اعظم نے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے یہ پوری دنیا پہ غالب آنے کے لیے سب کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، اور اس سے آپ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ میرا خیال ہے یہی اسی کو پلے باندھ کے ہمارے حکمرانوں کو اب آگے کی پالیسی طے کرنا ہوگی۔ اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں اب، جس طرح یہ نیٹو نے کہا کہ کوئی بغیر کسی معاہدے کے ہم یہ سارا کام کیا، یہ ہماری یعنی کہ ملی اور قومی غیرت کو چیلنج ہے۔ ایک بار پھر اشارہ جو ہے وہ پرویز مشرف کی جانب، جنہوں نے پورے ملک کی غیرت کا سودا کر دیا۔ اتنی تابعداری کا ہم نے مظاہرہ کیا کہ اس کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ تک نہیں کیا، اس کے زبانی احکامات پہ ہم اپنے شہریوں کو اپنے ملک کا بیڑا گرک کرتے رہے اور تہس نہس کرتے رہے۔ کیا مفادات تھے؟ صرف سوائے چند ڈالروں کے آپ نے یہ قومی غیرت کا جنازہ نکالا، ملک کو قبرستان میں تبدیل کیا۔ صحیح صاحب کو کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے ہمارے ساتھ، آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق بول رہا ہوں انتشام صاحب لاہور سے۔ جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ منصور اعجاز کا یہ پیغام کہ میں امریکن ہوں اور امریکہ کے مفاد کا تحفظ کروں گا، یہ ہمارے لیڈروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر مسلمان ریاست کے مفاد کا نہیں دیکھ رہے۔ دوسری چیز، مشرقی پاکستان 4 کرداروں کا جو حشر ہوا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ساری دنیا نے دیکھا۔ 5ویں کردار کا حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جنرل نیازی عابد مجید لاہور کینٹ پہ میرا آفس تھا، میں روزانہ اس شخص کو دیکھتا تھا، چترالی ٹوپی، ہاتھ میں سٹک لیے، دیواروں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ وہ باتیں کرتا تھا، فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ حال اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے روزانہ، جب تک وہ مر نہیں گیا۔
تو میں اپنے لیڈروں کو گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اس ریاست کے ساتھ جو بھی غداری کرے گا اس کا انجام ان 5 کرداروں کے جیسا ہی ہو. رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی عبدالرزاق صاحب. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب فرمائیے گا. سر گزارش یہ ہے، دیکھیے کہ جس ملک کا صدر اپنی جان کے خوف سے ملک چھوڑ جائے اور جس ملک کا وزیر اعظم یہ بات تسلیم کرے کہ صدر کی جان کو یہاں خطرہ تھا، یعنی وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرے کہ ہم انہیں تحفظ نہیں دے سکتے تھے، کیا انہیں عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرنے یا ملک میں برسر اقتدار رہنے کا حق حاصل ہے؟ منصور اعجاز جو ہے وہ جو اس کیس کا اہم ترین گواہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ اپنے ملک سے وفادار ہے اور یہ جو ہے نا وہ ان حکمرانوں سے کہیں زیادہ وہ جو ہے نا وہ قابل عزت اور قابل تحسین ہے. تھینک یو ویری مچ جی. شاہد صاحب آپ نے بھی وہی بات کی، منصور اعجاز کے بارے سے عبدالرزاق صاحب نے وہی بات کی، کچھ کرداروں کا بھی ذکر ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، ظاہر ہے اب اس وقت پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جذبہ حب الوطنی کو، جو بہت حکمرانوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے اس جذبے کو پنپنے نہیں دیا، اور یہ جذبہ مضبوط مستحکم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو ملک کی بنیادی اساس تھی، جو نظریہ تھا جس کی بیس پہ اس ملک کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کو سٹرینتھن کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کا پیغام جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک بھی دیا جائے. اس کے مقاصد کیا تھے، کیوں حاصل کیا تھا ہم نے پاکستان، یہ سارا جب تک ہم ایک کمٹمنٹ کے تحت اس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، میرا خیال ہے حب الوطنی کا جو جذبہ ہے جس طرح آج امریکن نیشنلز میں نظر آتا ہے، اس سے ہماری قوم آری رہے گی. اور ایک بار پھر دو قومی نظریے کی جانب بات آتی ہے کہ دو قومی نظریے کی تعلیم جو ہے وہ نئی نوجوان نسل کو پہنچانے کی اور ان کا برین واش کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. اب ظاہر ہے جتنا زہر، جتنا گند یہ طاغوتی طاقتوں نے ہماری نوجوان نسل کے ذہن بگاڑنے کے لیے پیدا کر دیا ہے اس سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ یہ جو انٹرنیٹ کا کلچر ہے، یہ جو موبائلز میں بھی اب انٹرنیٹ کی سہولت مل گئی ہے، اس سے جو لچرپن، جو یعنی کہ اخلاقی دیوالیہ پن کی جو صورتیں اس کلچر میں اب ڈیولپ کی جا رہی ہیں بے راہ رو کرنے کے لیے نئی نسل کو، میرا خیال ہے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے مفادات سے باہر نکل کر سوچنے کا موقع ملے تو تب ہی وہ اصلاح کی طرف کوئی تھوڑا سا قدم. اصلاح کی بات ہوئی، اصلاح جو ہے وہ تعلیمی نظام سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن پرویز مشرف کے دور میں جس طرح سے تعلیمی نظام پر وار کیا گیا اور اسے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے جہاد سے متعلق قرآنی آیت نکال دی گئی، نظریاتی جو مضامین تھے وہ نکال دیے گئے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے مضامین حذف کروا دیے گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب موجودہ حکومت کو، اور چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں کہ تعلیم اب چونکہ پروونشل میٹر ہے تو تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مضامین دوبارہ شامل کیے جائیں اور نئی نوجوان نسل کو اس طرف لایا جائے، اسے اب دیکھیے شام صاحب، مشرف کے دور میں تو جو ہوا سو ہوا، اب دیکھیے اس دور میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس سے بھی آگے قدم بڑھا رہے ہیں نا. ابھی دیکھیے یہ 8ویں جماعت کی جو معاشرتی علوم کا نصاب ہے کی کتاب ہے، اس میں جو موجود تھے قائد اعظم کی تقریر، ایک 14 نکات، قائد اعظم کے 14 نکات، اس میں ترمیم کر دی انہوں نے کم بختوں نے. صحیح. یہ تو قائد اعظم کو نہیں بخشتے، قرآن مجید کو نہیں بخشتے، قرآن کی آیات کو نہیں بخشتے. کیا مقاصد ان کے، کیا ایجنڈا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے. اگر آپ اسی طرح اپنے بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ اپنی قدریں، اپنا کلچر چینج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ حب الوطنی کا جذبہ پھر کس میں پیدا ہوگا. رائٹ. تو سر دو کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہیں. السلام علیکم جی، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں اس غیرت مند مجاہد اسلام آمدی نجات کو جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عالم اسلام کا سر بلند کر دیا ہے اور ان کا ڈرون طیارہ واپس نہیں کیا. اس کی ٹیکنالوجی دنیا کو دے گا انشاءاللہ. دوسری بات، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی سرزمین شمسی ایئر بیس جہاں پر سے 271 حملے ہوئے، 2588 بندے شہید ہو گئے. ہمارے حکمران ڈالروں کی وجہ سے خاموش، ہماری اپوزیشن امریکہ کو اقتدار کی سیڑھی سمجھ کر خاموش،
اور عوام اپنے محافظوں کو تک رہی تھی کہ قافلہ یزید میں ایک بھی حسین نہیں، کیا ایک بھی طارق بن زیاد نہیں جو کشتیاں جلا دے؟ تھینک یو ویری مچ جی خواجہ انجم صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی مصطفیٰ بول رہا ہوں. جی مصطفیٰ صاحب. آصف صاحب جو بھی پہلے باتیں کر رہے تھے بالکل اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کوئی ایڈ کرنے، بالکل صحیح فرما رہے تھے. یہ الٹرا لبرلائزیشن، انڈینائزیشن، اسرائیلائزیشن، یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، جو قدریں ہیں جو یہ پرموٹ کی گئی ہیں اور بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے. یہاں میں آپ کی اور آصف صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری جو آئین کی اساس ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسلام، اور ہر چیز جو ان کانسوننٹ وتھ قرآن ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر صدر کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ ہر طریق سے وہ ایگزونریٹڈ ہے، وہ امیونڈ ہے، اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، بے شک وہ ملک تباہ کر دے، ہر چیز تباہ کر دے. تو یعنی کہ وہ پیغمبروں سے بھی نعوذ باللہ بڑا اس کا درجہ. اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، انہیں بھی تنبیہ کرتا ہے. اور یہاں تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلامی جو آپ کی احساس ہے، اسلام کے جو بنیادی اصول ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. اسلام کی بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. خواجہ انجم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مسلمانوں میں، مسلم ممالک میں احمد نژاد صاحب وہ واحد حکمران ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. وہ ہدیہ تبریک جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، پوری قوم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے. احمد نژاد واقعی اس وقت نجات دہندہ کی شکل میں ایک مسلم امہ کے جو لیڈر ہیں وہ امرج ہو رہے ہیں اس حوالے سے. تو واقعی یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. احمد نژاد نے جیسا ڈرون یعنی کہ کو گرایا، اس نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا تھا نا، ابھی ڈرون نے کوئی کاروائی تو نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی اسے گرا دیا. ہمارے اس کے برعکس کیا صورتحال ہے آپ دیکھیے. ہیلی کاپٹر کا ملبہ واپس کر دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا، وہاں ہیلی کاپٹر گر گیا اور اس کو ہم نے پلیٹ میں تشتری میں رکھ کے اسے واپس کر دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس. لیکن جب یہ ایک رویوں کا یہ فرق ہے نا، ڈرون اڑنے کی اجازت دیں گے تو پھر اسے گرائیں گے کیسے؟ وہی بات ہے نا. وہ جو نیٹو والوں نے جو ہمیں ایک تانا دیا ہے کہ ہم نے تو آپ کو مارا ہے، زبانی کلامی آرڈرز پہ کوئی ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کیا تھا. تو جب اتنی تابعداری ہوگی، اتنی جب تابعداری، اتنی برخورداری، اتنی فرماداری ہوگی، تو پھر ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی کس نے پاسداری کرنی ہے. اس لیے اب ظاہر ہے مصطفیٰ صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا استثناء کے حوالے سے کہ استثناء اسلام میں کسی بھی حکمران کو استثناء نہیں ہے، جو جس طرح کے اعمال کرے گا اس کا وہ جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے. لیکن پھر پاکستان کے آئین میں یہ استثناء کیوں دیا گیا؟ یہ تو ڈیبیٹیبل ہے. یہ تو سپریم کورٹ میں یہ این آر او کیس جب چلا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خلاف قرآن اور خلاف قانون اور خلاف سنت. بالکل یہ بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ڈیبیٹیبل ہے. یہ ایشو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ کوئی استثناء نہیں ہوتا کسی پرسنالٹی کو. اگر کوئی صدر کے منصب پہ فیض ہو جائے یا کسی اور بڑے منصب پہ، صدر سے بڑا منصب تو خیر اس ملک میں کوئی نہیں ہے، لیکن جو استثناء والے جو دوسرے مناسب ہیں استثناء والے مقدمات ہیں وہ بھی استثناء حاصل کیے بیٹھے 9 سال سے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان پہ اگر کوئی فیض ہو جائے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اسے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالنے کا اختیار حاصل ہو گیا. اب دیکھیے برطانیہ میں وہ انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے زیادہ، وہاں جو ملکہ یا کنگ برطانیہ کو جو اختیارات حاصل ہے وہ یعنی کہ ایسے ہی ہیں کہ وہ جو دن کو رات کہے تو عوام رات کہیں اسے. اور اگر وہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ ملکہ یا کنگ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بلیو آئیڈ چائلڈ جو ہے سارے ان کو مار سکتا ہے، لیکن کیا وہ ایسا اختیار کبھی استعمال کیا انہوں نے؟ صحیح. یہ ایک صرف یعنی کہ آپ سیریمونیل آپ کہہ لیں، ایک ہوتے علامتی اختیارات دیے جاتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ اختیار ملا ہے تو آپ اس کا استعمال بھی شروع کر دیں. ہمارے تو یہاں اختیار ہوتا بھی نہیں، تو وہ ایسے استعمال ہوتے ہیں، ایسی یعنی کہ لا قانونیت کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ اللہ کی شان بندہ دے اور اللہ دے اور بندہ لے. تو یہ اس میں دیکھنے والی بات ہے، یہ رویے کی بات ہے، ذہنیت کی بات ہے. اگر ذہنیت شاہانہ ہے، ذہنیت ملک کو تہز نہز کرنے والی ہے، عوام کا بیڑا غرق کرنے والی ہے، تو اس میں ظاہر عوام اور ملک کی فلاح کی تو کوئی صورت نہیں نکلے گی. بالکل صحیح. سپریم کورٹ اس وقت ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں اس وقت موجود ہے. جی بالکل صحیح. جس کے ذریعے سے اصلاح کی جو
थोड़ी बहुत एक यानी कि पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर हमने ये मौका भी खो दिया, जिस तरह अज़ाइम हैं हमारे हुक्मरानों के, और जिस तरह ये नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है अब अदालत उज़्मा पे, इस इदारे पे, पार्लियामेंट का नाम उसकी बालादस्ती के नाम पे, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा खराबी जन्म लेगी। इससे हमें अवॉइड करना होगा। इससे हमें अवॉइड करना होगा। और हम कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने बहुत अहम मौज़ूआत पर आज अपनी राय का इजहार किया। और अब बढ़ेंगे आज के नए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम मोहतरम सईद आसिफ साहब का ही कॉलम है। बैठक के उन्वान से बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं। आज इन्होंने लिखा है सुकूते ढाका का सबक और याद माजी का अजाब। लिखते हैं कि गालिबन ये सितंबर 1978 की बात है। सुकूते ढाका के बुनियादी किरदार मदहोश याहिया खान आर्मी हाउस रावलपिंडी में नजरबंद थे और एमडी ताहिर एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर करके इस्तदा कर रखी थी कि जनरल याहिया को अदालत में तलब करके उनका बयान कलमबंद किया जाए ताकि सुकूत ढाका से मुतालिक असल हक़ाइक़ कौम के सामने आ सके। जनरल याहिया की अदालत के पेश नज़र हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार एमडी ताहिर को उनके घर जाकर बयान कलमबंद करने की इजाज़त दे दी। जनरल याहिया सानहा सुकूत ढाका के बाद बाकी मानदा पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बतौर सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर बतौर सदर पाकिस्तान इक़्तिदार में आने के साथ ही कैद कर लिए गए थे, जिसके बाद उनका बाहर की दुनिया से राब्ता मुकम्मल मुनक़ता हो गया और आर्मी हाउस में नज़रबंद करके उनकी नकलो हरकत पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। चुनाचे नज़रबंदी के पूरे अरसे में उन तक किसी अखबार नवीस या आम आदमी तक की रसाई ना हो सकी। और आज का इदारिया भी इसी से रिलेटेड है कि सानह सुकूत ढाका से वाबस्ता तल्ख यादें और कौमी इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत, माजी की गलतियों से सबक सीखें और दुश्मन की साजिशें नाकाम बनाएं। इदारिये और कॉलम पर हम मुश्तरका राय मोहतरम सईद आसिफ साहब से लेना चाहेंगे। देखिए श्याम साहब, हमारे एक मोहतरम कॉलर ने जिक्र किया कि उन्होंने ये सुकूत ढाका के एक किरदार जनरल नियाज़ी का अंजाम अपनी आंखों से देखा है। तो ये इत्तेफाक कह लें, मैंने भी एक किरदार का अंजाम अपनी आंखों से देखा जिसका जिक्र आज मैंने इस कॉलम में किया है, जनरल याहिया का। मुझे मौका मिला जब ये हाई कोर्ट में जब ये केस एमडी ताहिर साहब ने किया, तो मैं उस वक्त फ्रीलांस सहाफ़ी था और वकालत की अप्रेंटिसशिप जो है वो कर रहा था एमडी ताहिर साहब के साथ। सही। तो मैंने फिर ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ठीक है आपने जाना है। हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी थी कि वो उसकी यानी कि जनरल साहब की हालत तो ऐसी नहीं कि वो खुद पेश हो सके हाई कोर्ट में, उन्हें तलब किया जाए, तो आप वहाँ उनकी पास जाके उनका बयान कलमबंद कर लें। सही। तो मुझे फिर मौका मिला एमडी ताहिर के साथ वहाँ जाके, यानी कि एक मेरे लिए ये एक ज़ाहिर है किसी सहाफ़ी के लिए, और मैं उस वक्त नौमौज जर्नलिस्ट था, तो बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि जिस आदमी को तक सुकूत ढाका के बाद से उस वक्त तक यानी 78 तक किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा था, उसके पास किसी सहाफ़ी का पहुंचना, तो कुछ तो मुझे जैसे भी जिस भी हवाले से मुझे मौका मिल गया वहाँ जाने का, तो मैंने अपनी आंखों से उस आदमी का जो अंजाम देखा है। वो आदमी पैरालाइज था, बिस्तर पे यानी कि बेड जो है उसको स्ट्रेचर की शक्ल दे के उस पर बेसुध पड़ा हुआ था, लकवे की वजह से मुंह उसका टेढ़ा हो गया था, ज़ुबान से लुकनत इतनी थी कि कोई एक लफ्ज़ अदा नहीं हो पाता था, सिर्फ आँखों के इशारे से आँखों की पुतलियों को हिला के वो कन्वे करने की कोशिश करता था अपने जज्बात को। सही। तो ये अंजाम, ये वाकई इसी को हम मुकाफात अमल कहते हैं। बिल्कुल यही मुकाफात अमल है। और आज भी बहुत सारे लोगों को जो बहुत अहम ओहदों पर बैठे हैं मैंने यही बीमार भी हैं उनको भी कॉलम में मैंने यही इशारा दिया है कि ये अंजाम है। कॉलम में यही इशारा दिया है कि इतने यानी कि करो फर वाले इंसान का ये अंजाम था। और आज सदर साहब अल्लाह करे सेहत याब होके वापस आए, लेकिन कोई अंजाम देखता नहीं, माजी से सबक हासिल नहीं करता। राइट, बिल्कुल माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। सही साहब, बहुत शुक्रिया। और वक्त की कमी एक बार फिर आ रही है, वरना गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाते, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान नेवी से खिताब किया 23 जनवरी सन 1948 को कायद ने, और फरमाया कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अपने वतन के दिफा की बुनियादी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तमाम ख़तरात और आने वाले हवादिस से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। इस नाकिस दुनिया में कमज़ोरी और निहत्तापन दूसरों को हमला करने की दावत देने के मुतरादिफ है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे मुसल्लह अफ़वाज, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स और हमारे हुक्मरान भी। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।